آج کی اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میں نے جو پاکیزہ رزق تم کو عطا کیا ہے وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اللہ کے نام لیوا ہو تو اللہ کی شکر گزاری کی زندگی گزارو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار جانور کو حرام کر دیا ہے اور خون کو حرام کر رکھا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کر رکھا ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی حرام کر دیا ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کوئی شخص اضطراری کیفیت میں ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، تو وہ شخص اگر یہ چیزیں کھا لے، میتہ کھا لے، مردار جانور کھا لے، خون پی لے یا خنزیر کا گوشت کھا لے، لیکن وہ کسی گناہ کے ارادے سے اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں، بلکہ صرف اپنی جان بچانے کی حد تک ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کا یہ کھانا جو گناہ کا کام تھا اللہ اسے بخش دے، کیونکہ اللہ پاک رحیم ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جس کے اندر لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، آیا یہ چیز حلال بھی ہے یا حرام ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں بھی آج صورتحال یہ ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں کر رہا کہ جو ہماری حرام کمائی سے ہم حلال چیزیں لے کر کھا رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی حرام کام سے کوئی دولت کما لیتا ہے، کسی کا حق مانگ لیتا ہے اور جا کر یہاں سے دیسی مرغی کھا لیتا ہے۔ دیسی مرغی تو حلال ہے، لیکن جس ذریعے سے اس نے اس کو خریدا ہے، جس طاقت سے اس نے اس کو خریدا وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں چیز کیا ہے، صاف ستھری ہے، اس کا فیصلہ ہماری نگاہ ہی کرتی ہے کہ یہ سامان صاف ہے، برا نہیں ہے، مٹی نہیں لگا ہوا، سڑا ہوا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہماری نگاہ کرتی ہے۔ اب یہ پرانا نہیں ہے، بدبودار نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمارا ناک کر دیتا ہے۔ ہم سن کے جو چیزیں خریدتے ہیں، یہ بکری نہیں ہے، نام لکھا ہوا ہے، سنتے ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کی خوشبو سے یہ پکا ہوا ہے، پھر یہ ذائقہ ہے یا بے ذائقہ ہے، اس کا فیصلہ ہماری زبان کرتی ہے۔ مثلا آپ نے کاٹا، دیکھیں آپ کو نام سے باتیں پکے ہوئے ہوتے ہیں، کاٹنے میں گوبھی کا نام ہے، پیلے ہوتے ہیں، لیکن جب کھاتے ہیں اس کا ذائقہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہے کہ جو فریجوں میں پکائے ہوئے ہوتے ہیں، فریج کیا نام ہے پھل ہوتے ہیں، سبزی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ یہ کہ ہماری زبان ذائقے کا فیصلہ کرتی ہے، ہمارا کان جو ہے، ناک جو ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، آنکھ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جگہ ہے یا صاف ہے، لیکن یہ فیصلہ دماغ میں کرنا ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے۔ ہم دماغ کا اور شریعت کی طرف توجہ نہیں رکھتے، باقی سارے کام کرتے ہیں۔ دماغ پر لگانے کی ضرورت ہے، دماغ کو شریعت کے مطابق ہم لوگ شراب الحمدللہ نہیں پیتے، ہم لوگ خنزیر نہیں کھاتے، لیکن ہم لوگ اگر اپنی حرام خواہش کی حلال چیز بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہے۔ اور جس شخص کی کل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہوئی
پرورش حرام سے ہوگی وہ آپ کا مستحق ہوگا، وہ اللہ کے قرب کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اے حرام حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، مثلاً اونٹ حلال ہے، بکریاں حلال ہیں، لیکن انہوں نے یہ چھوڑ کر اللہ کے نام پہ دے دی، کسی بت کے نام پہ اس کا دودھ چھوڑ دیا، اب وہ دودھ انہوں نے ہے لیکن اس کو پینے کی اجازت
کی جا سکتی ہے لیکن ان کے نام پہ قربانی نہیں کی جا سکتی. قربان صرف اللہ کے نام پہ ہوگی. اور جو چیز احرام میں ہے، جو چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوگی وہ خنزیر سے نکلتا ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا. سب سے پہلے میتہ کا تذکرہ کیا، مرداب. دوسرے نمبر پر بدتر چیز جو ہے وہ ہے کیا نام ہے، خون. تیسرے نمبر پر بدتر اللہ پاک نے قرآن کی ترتیب کے مطابق خنزیر. اور جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے وہ خنزیر اور میتہ سے نکلتا ہے. تو جب بھی آپ اپنی قربانیاں کر رہے ہو تو اس بات کا خصوصی اہتمام ہونا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے ذبح کی تو ایک اپنی طرف سے کیا اور ایک امت مسلمہ کی طرف سے کیا. آپ اپنے دوستوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، آپ امت مسلمہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن ذبح صرف